अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। मुनक़सिम सियासी बयानों की जंग और मुज़ाकरात एक साथ जारी हैं। हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के 2 राउंड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ सामने नहीं आई। मुज़ाकरात एक तरफ, दूसरी जानिब जो है शोला बयानी भी जारी है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने। मिस्टर अली अमीन गंडापुर एक दूसरे पर निशाने साध रहे हैं, क्या कहते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। डिजिटल जो महाज पर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जहर उगला जा रहा है, ये एक बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इस्लामाबाद पर जो जलगार हुई, जो चढ़ाई हुई, उसके नतीजे में जो सोशल मीडिया ने जो कुछ एक तूफ़ान उठाया झूठ का और फैक्ट्स को उसको डिस्टॉर्ट करने का, मैं समझता हूँ कि हालिया वक्तों में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की बातचीत ऐसे एपेक्स फोरम के ऊपर करना बिल्कुल नामुनासिब है। एक मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह की बात कर रहा है कि इतना बड़ा एक सानिया हुआ, इतना बड़ा एक जुल्म हुआ एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के ऊपर, ये कह रहा है आगे से कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने अपना मौक़िफ़ यहाँ पे बयान किया। इस तरीके की बयानात जो चल रहे हैं हुकूमत की तरफ से, इनसे इज्तनाब करना चाहिए। चूँकि फिर वहाँ पे इसाक डार साहब मौजूद थे और वो चूँकि हमारी कमेटी के मेंबर भी हैं, उस कमीशन में भी बात जो हो रही है कमीशन के बारे में, तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उसको फिर वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन, जब बयानात के ऐसे राउंड्स फायर होंगे तो जितने भी मुज़ाकरात के राउंड हो जाएं, उनका नतीजा क्या होगा? एक ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिल रहा है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन। ऑल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कई मुतालबात से पीछे हट चुकी है, लेकिन अभी भी जो मुतालबात हैं उसको तस्लीम किए जाने के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से इज़हार ख्याल किया, देखिएगा। जुडिशल कमीशन जो है वो किसी फैक्चुअल पोजीशन को असरटेन करने के लिए बनता है। क्या इस फैक्ट को असरटेन करने के लिए कि एक सूबाई हुकूमत ने मसल्ला जथा लेके मसल्ला 15-20 हज़ार लोगों को लेके जो है वो मुल्क के कैपिटल पे हमला किया है, क्या इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना दें? वो धमकी देते हैं कि जी बस 31 जनवरी से हमने आगे नहीं आपको जाने देना, लेकिन 31 जनवरी से पहले 15 दिन उन्होंने खुद, यानी 30 में से 15 दिन उन्होंने खुद ले लिए हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो दोनों जानिब हैं, हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुज़ाकरात की कामयाबी से ज़्यादा अपनी जीत की कोशिशों में लगे हुए हैं। पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो हमें नज़र नहीं आ रही। साथ साथ हम देख रहे हैं जो पुरअमन एजेंसी है वहाँ भी हालात जो है वो कशीदा रहे। उम्मीद थी कि पुरअमन हो जाएंगे, लेकिन आज जिस तरह काफ़िला रवाना हुआ उसके ऊपर फायरिंग की गई है। डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर ज़ख्मी हैं, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं वहाँ पर ज़ख्मी है। कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से कि वहाँ पर मामला को कंट्रोल में लिया जा सके। आज के प्रोग्राम में इन इशू से बात करेंगे। हमारे साथ मारिया मेमन साहबा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है। हबीब अकरम साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साफ़ी हैं जनाब, एंकर पर्सन अपना प्रोग्राम भी करते हैं। दानियाल अजीज़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। हबीब साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। जिस तरह आपने देखा कि लफ्ज़ी जंग जो है वो जारी है और कोशिश की जा रही है कि जीत और सबकत ली जा सके मुज़ाकरात के दौरान, तो ऐसे में मुज़ाकरात का क्या नतीजा आपको निकलता दिखाई दे रहा है? देखिए, मुज़ाकरात का हो जाना ही बड़ी अहम बात है। उसकी वजह यह है कि दोनों पार्टियों ने, यानी दोनों फरीकों ने अपने अपने मौक़िफ़ से थोड़ा सा पीछे हटने को बेहतर समझा है और उसके बाद टेबल पर बैठ कर जब मामलात को आगे चलाने की कोशिश की जाती है तो उससे अगर वो उन रास्तों पर ना चल सके जो इब्तदाई तौर पर मुतालबात होते हैं या तय किए जाते हैं, उसमें से कोई नया रास्ता निकलने की गुंजाइश या उम्मीद बहरहाल बाकी रहती है। तो इस पर्टिकुलर मामले में भी आप देखिए कि जो मुतालबात इस वक्त सामने आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो कोई गैर कानूनी मुतालबात नहीं है। वो मुतालबात पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे के अंदर है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि हुकूमत घर चली जाए, हो हम इलेक्शन को नहीं मानते, हम फलां चीज़ को नहीं मानते। वो उन्होंने जितने भी मुतालबात रखे हैं वो ऐसे हैं कि जो बज़ाहिर और कानूनी तौर पर हुकूमत की ताकत और सकत के अंदर है। कमीशन बनाना चाहे हुकूमत तो बिल्कुल एक नोटिफिकेशन से कमीशन बन सकते हैं। लोगों की ज़मानतों का मामला है तो चीफ़ एग्जीक्यूटिव के पास और हुकूमत के पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी वक्त या तो मुकदमात ख़त्म कर दे या फिर उन मुकदमात को इस अंदाज से चलाए कि ज़मानतें मुमकिन हो सके। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ऐसा मुतालबा नहीं है कि जो कानून से बाहर है। दूसरी तरफ हमारी ख़ुद हुकूमत का तर्ज अमल है। हुकूमत का तर्ज अमल ये है और उसे ये लगता है कि चूँकि उसके पास लेजिटिमेसी नहीं है, चूँकि वो इलेक्शन ऐसा एक मशकूक इलेक्शन के ज़रिए वजूद में आई है, तो वो ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की कोई रियायत अगर मिल गई या इसका कोई भी मौक़िफ़ माना गया तो उसके नतीजे में ख़ुद हुकूमत की लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क ज़्यादा गहरा हो जाएगा। है तो पहले ही, लेकिन ज़्यादा गहरा हो जाएगा। तो इस हवाले से, और फिर तीसरा इसमें एक फैक्टर है, वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं
جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لڑائی انہیں سوٹ کرتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اس لڑائی کی وجہ سے امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پہ ہمارے خود جو وزیر اعظم صاحب ہیں، جس طرح کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں، وہ خالصتاً اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی لڑائی کی وجہ سے اپنے عہدے پر فائز ہیں. ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں جو جن کی وجہ شہرت یہ ہے کہ انہوں نے پنجاب کے اندر الیکشن کو سبوٹاج کیا اور اس کے بعد وہ وزیر داخلہ بنائے گئے. اور خود پنجاب کی جو حکومت ہے اس کے اندر بھی اس طرح کی آوازیں موجود ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ رعایتیں پی ٹی آئی کو پنجاب میں دینا ہوں گی. وہ رعایتیں میں نہیں، صرف پی ٹی آئی کے حقوق دینا ہوں گے جو ہر آدمی کے حقوق ہیں، وہ جب پی ٹی آئی کو دینے کی بات پاکستان تحریک انصاف اپنے ان مطالبات سے سم ہو بیک فٹ پہ گئی ہے. پہلے تھا کہ حکومت کو وہ جعلی حکومت کہہ رہے تھے، مینڈیٹ تسلیم نہیں کر رہے تھے، اپنے مینڈیٹ واپسی کی بات کر رہے تھے. لیکن ابھی جو دو مطالبات ہیں ان میں ایک جوڈیشل کمیشن ہے، اس پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی خواہش ہے چند مخصوص ججز یا سینئر موسٹ ججز جو ہیں. اب وہاں پہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں عدلیہ کو ججز کون ہوں گے، وہ حکومت کیسے سلیکٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیے، حکومت نے سلیکٹ نہیں کرنا، حکومت نے صرف چیف جسٹس کو خط لکھنا ہے اور انہوں نے کمیشن بنانا ہے. اور اگر پی ٹی آئی کی طرف دیکھا جائے تو ان کا مطالبہ سینئر ترین ججوں کا ہے، اس سے زیادہ تو کوئی مطالبہ نہیں ہے. سینئر کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ 5 سینئر ہوں، وہ 10 سینئر ہوں، وہ 6 سینئر ہوں، وہ کوئی بھی تعداد ہو سکتی ہے کمیشن کی. وہ 2 سینئر ہوں، وہ تو سینیورٹی کا تعین عدالت کے اندر ہونا ہے، عدالت سے باہر تو نہیں ہونا. اور گورنمنٹ نے صرف ایک خط لکھنا ہے تو وہ کمیشن تو بن سکتا ہے. ایک انکوائریز کمیشن کا، کمیشن آف انکوائری کو بنانے کا ایک قانون بھی موجود ہے. تو لہٰذا اس میں مجھے تو کوئی ایسا مطالبہ نہیں لگتا کہ جو حکومت پورا نہ کر سکتی ہو. ٹھیک ہے ماری صاحب، جس طرح کے بیانات ہیں کیا یہ ڈیمیج کر سکتے ہیں جو مذاکراتی عمل چل رہا ہے، انیشیٹ ہوا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں جو سیاست ہوتی ہے دنیا بھر میں بھی کہیں، اس میں 2 طرح کے ونگز ہوتے ہیں ہر سیاسی جماعت میں. ہاکس ہوتے ہیں، ڈوز ہوتے ہیں. ہاکس اپنا کام کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ اس پارٹی کے کیڈر کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں جو ذرا سخت گیر طبیعت رکھتا ہے، جو کہ دونوں طرف ہر جماعت میں ہے. پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک سینس آف بینگ رانگڈ ہے، جہاں پہ ان کا ووٹر سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی 2018 میں اور ان پہ ظلم کیا گیا، ان پہ سختیاں ہوئی. اب وہ اس سختی کا ایکسٹینٹ کتنا ہے اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن فیلنگ آف بینگ رانگڈ ہر طرف ہے پی ایم ایل این کے اندر بھی، اور ان کو بھی لگتا ہے کہ ان کو کلوجر نہیں ملا. تو جب ہم حنیف عباسی صاحب کی بات سنتے ہیں، خواجہ آصف صاحب کی بات سنتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ووٹر کے جو جینوئن غصہ ہے اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، طارق فضل چودھری صاحب ہیں، یا ایاز صادق صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کے اندر گفتگو بات چیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں. تو اس میں کوئی آؤٹ آف آرڈینری بات نہیں. جب اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں تو مجھے ایٹ لیسٹ اس میں کوئی تشویش نہیں ہوتی. یہ پارٹی کی قیادت نے طے کرنا ہوتا ہے، جو ٹاپ قیادت ہے، کہ اس نے کس ونگ کو زیادہ اس وقت شہ دینی ہے، کس کی بات کے پیچھے اپنا وزن رکھنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کی قیادت نے اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب اور جو وہ لوگ جو مذاکرات کے حق میں ہیں ان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالا ہوا ہے. اور شاید چھوٹی موٹی جو ہے پارٹی کے اندر سے یہ آوازیں بھی آتی رہتی ہیں، تو یہ ایک ہیلدی چیز ہے. یہ تحریک انصاف کے اندر بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جٹ کھڑاک قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں، لیکن جس لیول کا ٹمپریچر ہم نے دیکھا پارا ہائی ہوا تھا دونوں جانب سے، اور بالآخر مذاکرات کی ٹیبل پر آئے ہیں، تو یہ نہیں کہ حالات ذرا نارملائز ہو، باہر یہ بیان بازی بھی ختم ہو، تاکہ کہیں وہ چیزیں ڈیمیج نہ ہو جائیں جس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. نہیں، بڑا مشکل ہے. دونوں جماعتوں کا اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹنا مشکل ہے. دونوں جماعت کے ووٹرز کا اس نئی حقیقت کو تسلیم کرنا مشکل ہے. چلیں اس کو ان پیک کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو گزشتہ 2.5-3 سال میں ہوا، جس طرح گھروں میں گھس کے ان کی عورتوں کو ہراساں کیا گیا، یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو بھول جایا کرتی ہیں. جو خیبر پختونخوا کے اندر 26 نومبر کو بچوں کی جانیں گئی ہیں، یہ لوگ اس وقت ایسا ان کے حق میں نہیں ہے، وہ شاید اس کو اتنا پروٹیسٹ نہ کر سکے، پر یہ جو قتل ہے، جو خون خرابہ ہے، گھر کی عورتوں پہ جو ہاتھ ڈالنے والی بات ہے نا، یہ آسانی سے بھولا نہیں کرتی ہیں. سو اس کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا ووٹر سب کچھ بھول کے جی کہہ دیا ہے کہ اب بیٹھنا ہے ٹیبل پہ، تو شاید وہ اس وقت سیاسی طور پہ بیٹھ جائے، لیکن یہ لانگ ٹرم اس کے آسپیکٹ، کیونکہ اس کے بعد جو سوشل کانٹریکٹ ٹوٹ جاتا ہے ریاست کا اپنے شہریوں کے ساتھ، اصل مسئلہ تو اس کا ہے. یہ جو قیادت ہے ابھی ان آپس میں بات کر کے بیٹھ کے جو بھی بیچ کا رستہ نکالے گی، لیکن ان کے کندھوں پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اور بھاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس ملک کے ایک عام سٹیزن کا جو اعتماد اپنی ریاست سے ٹوٹ چکا ہے، چاہے اس کو لوگ جتنا جھٹلائیں کہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت نیگیٹیوٹی پھیلانے والے ہیں، وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن سینٹیمنٹ آن دی گراؤنڈ یہی ہے کہ عام آدمی کو آج اپنی ریاست کی انٹینٹ پہ، نیک نیتی کے اوپر اتنا یقین نہیں ہے جو آج سے غالباً چند سال پہلے تھا. اس کو کیسے بحال کرنا ہے، یہ وہ
मुश्किल टास्क है जो तमाम सियासी जमातों के पास है। सो अभी फिलहाल अगर कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, ये भी एक दिलचस्प तजर्बा होगा खान साहब के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि मुज़ाकरात के मामले में जो है यूजुअली कामयाबी नहीं हो पाती है, तहरीक इंसाफ की तरफ से वो गुंजाइशें नहीं निकाली जाती हैं। क्या ये एक नया तजर्बा होने जा रहा है? ये हम सब एज ए सोशल कमेंटेटर और एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर देखना चाहते हैं कि किस तरफ जाके मुज़ाकरात रुकते हैं। लेकिन मुझे बज़ाहिर अगर आप मैं एक जुमले में इस बात को लपेटूं तो मुझे नहीं लगता कि दोनों जमातों के यानी दोनों पार्टियों के पास, जिसमें PMLN है और PTI, उनके पास वो सब कुछ वो है एक दूसरे को चीज़ देने के लिए जो एक दूसरे से दरकार है। PTI निज़ाम को लेजिटिमेसी देकर अपनी सियासत का खात्मा करेगी, मुश्किल है हो, लेकिन पाकिस्तान में सियासत मुमकिनात का खेल है, हो भी सकता है। खान साहब के अपने अल्फाज हैं जो उन्होंने अपने वकला से कहे कि मैं शहबाज शरीफ की तरह नहीं बन जाना चाहता अगर मैं इस निज़ाम के अंदर रियायतें दे दूंगा। दूसरी तरफ हुकूमत जिसने अपनी सारी सियासी साख दाव पे लगा दी, अब वो PTI को पॉलिटिकल स्पेस दे, खान साहब को बाहर आने दे और अपने हाथ पैर मजीद कटवा ले, ये भी मुझे मुश्किल लगता है होते हुए। दोनों जाने बड़ी एक कैप करेंगे, टफ जो है वो सिचुएशन है। दान साहब, आप पार्टी लीडरशिप के भी खासे क्लोज रहे हैं, मुस्तबिक नून में भी मुख्तलिफ नोयत की आवाज़ें आ रही हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NRO जो है वो डिमांड कर रही है हुकूमत से, और यही वो रीजंस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिटन फॉर्म में अभी तक कुछ देने को तैयार नहीं लग रही, बज़ाहिर यही लग रहा है। ये सब कहने की बातें हैं जी। असल में मैं समझता हूँ कि दोनों की इस टॉक्स की किसी भी कामयाबी में सियासी मौत है। जैसे आपने अभी सुना भी कि अगर ये PMLN कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेती है और हुकूमत की लेजिटिमेसी कायम कर लेती है तो ये अपोजिशन के लिए सियासी मौत है। और अगर अपोजिशन अपनी लेजिटिमेसी बरकरार कर लेती है और अपना जो पॉपुलर मैंडेट है या पॉपुलर वेव है उसके ऊपर दोबारा से सैडल में बैठ जाती है, वो तो हुकूमत के लिए मौत है। इसलिए मेरे ख्याल में दोनों सिंसियर नहीं है इन टॉक्स में। हाँ, PTI एक फॉलो कर रही है पॉलिसी, ये चाइनीज मिलिट्री डिक्टम है, उसको कहते हैं टॉक फाइट फाइट। जब चाइनीज रेवोल्यूशन चल रहा था उस वक्त ये इन्वेंट हुआ था। तो जब उनको सांस चढ़ जाती थी, लड़ के और चीजें बिखरी होती थी, उनको दोबारा जमा करने के लिए वो टॉक्स में दाखिल हो जाते थे। कुछ देर टॉक्स करते थे, जब अपनी सारी साख इकट्ठी कर लेते थे दोबारा, तो फिर से वो फाइट की तरफ चले जाते थे। तो मेरे ख्याल में PTI तो अपनी फाइट को बढ़ाने के लिए 20 जनवरी का इंतजार कर रही है। उनको बड़ा इस बात का शक है कि वहां से जो ट्वीट्स आ रही हैं, जो कांग्रेस के खत आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो उनको सपोर्ट दरकार है, कि उससे ये अपने इशू को इंटरनेशनलाइज कर लेंगे। ये इनका बहुत बड़ा पहलू है। हैरानगी की बात यह है कि ये इल्जाम PMLN पे लगता था जिस वक्त ये तज्जियाकार साहिबान आए होते थे। मुझे अच्छी तरह याद है एक जनरल शुएब साहब थे, वो कहते थे कि PMLN तो इन्वेस्ट कर रही है बाहर, वो अपने सेल बना रही है जो कि सोशल मीडिया के जरिए ये चीजें चलाएगी और इस तरह करिए उस तरह करिए तो इनको पकड़ लिया जाए, तो इस तरह की मतलब बातें हो रही थी। तो आज मुझे बताएं कि कौन वो सेल चला रहा है, क्या बातें कर रहे हैं वजीर आजम और बाकी सारे, किस किस्म के कवानीन पास किए जा रहे हैं। तो ये सारा जो कुछ भी तैयार करता है और ये जो भुगतना पड़ रहा है, ये उस वक्त तैयार किया था इमरान खान साहब ने अपने लिए, कि उन्होंने ये रास्ते दिखाए सारे और बड़े फख्र से बताते रहे कि जी बजट पास करने के लिए तो हमारे पास एक कर्नल साहब थे, वो वोट ले आते थे, तो हमें तो बड़ा आराम था। तो ये जो सारा कुछ जो इन्होंने देखा करवाया है कि मैं रुलाऊंगा उनको और कवानीन को तोड़ के DGFI को बुला के कहा कि जी इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए, डिसेंशन के मुकदमे बनाए, और इस तरह की चीजें जो हमने सारी सुने, वो सारी की सारी जो है अब उनको प्लेट में डाल के तो सर्व की जा रही हैं। तो वो देख रहे हैं ये सारी बात। उस वक्त हम कहते थे ये बात, लेकिन बहरहाल अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो तो बेचारी ऊं पे उतर आई है। उनके पास तो अब राय कुछ नहीं, ना उनकी कोई पब्लिक मैंडेट रही है और ना उनकी कोई पॉलिसी सक्सीड हो रही है, ना वो बिजली चोरी में कुछ कर सकते। उनके लिए तो सर्वाइवल की जंग है कि ये कुछ टॉक्स करवा ले और ये झूठे सच्चे कोई प्रोग्राम बताएं, कोई उम्मीद पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि नंबर्स तो सारे उनके खिलाफ जा रहे हैं। और मार्च में IMF आ रहा है, वो तलवार लटकी हुई है। अभी मार्च से पहले जो आपने 20 जो है जनवरी का इशारा किया, हबीब साहब, जो अंदरूनी हलचल है ये किसी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से लग रही है कि सब अच्छा हो गया और सब अच्छे से आके टेबल पर बैठ भी गए, पहले एक दूसरे से बात करने के लिए भी राजी नहीं थे, तो इसमें कोई इंटरनेशनल प्रेशर भी रीज़न है? ये कहना तो मुश्किल है कि बाहर से कोई टेलीफोन आया है या कुछ ऐसा हुआ है जिसके नतीजे में ये सब बैठ गए हैं, लेकिन ये बात तय है कि ये जो कुछ भी हुआ है ट्रंप साहब के अमरीकी सदर मुंतखब हो जाने के बाद हुआ है।
اس سے پہلے اگر یہ ہوتا تو ہم ڈیفینیٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوم گرون ہے, انڈیجنس ہے, ہمارے سیاستدان آپس میں بیٹھ رہے ہیں اور یکا یک حکومت کو اچھا لگنے لگا ہے کہ ہم ملک میں جمہوری اقدار کو زندہ کریں. یہ حکومت کو نظر آ رہا ہے ایکچولی. اور پھر جیسے یورپی یونین کا خط آیا اور جس طرح برطانیہ کے وزیر نے آ کے ہم سے بات کی, جس طرح امریکہ کے ایک نامزد عہدیدار جو ہیں وہ ہم سے بات کر رہے ہیں اور ٹویٹر پہ جس طرح وہ سرگرم ہیں, تو اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ اگر ہوم گرون اسی صورت میں قرار دیا جا سکتا تھا اگر یہ نومبر سے پہلے ہوتا. جب یہ نومبر کے بعد شروع ہوا ہے اور دسمبر اور جنوری میں ہو رہا ہے تو اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ ملک سے باہر ہی جاتے ہیں. اور ہمیں اب یہ ہمارے اکابر کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی جان لینے اور دینے کی بات کرنے لگے تو پھر بیرونی دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچنے لگتی ہے. اور یہ جو بعض اوقات ہمارے ہاں ہم نے ایک فقرہ پکڑا ہوا نا کہ ہماری وزارت خارجہ سے کوئی صاحب یا صاحبہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. جب کوئی دنیا کا اتنا بڑا ملک ڈسٹرب ہو رہا ہو جتنا بڑا پاکستان ہے اور وہ ایٹمی قوت بھی ہو تو پھر اس کے اندرونی معاملے بھی مکمل طور پہ اندرونی نہیں رہتے. اس میں بیرونی چیزیں دنیا آپ کو دیکھتی ہے, غور سے دیکھتی ہے, اور دنیا دیکھتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دستور کو توڑ رہے ہیں یا ان کنونشنز کے خلاف جا رہے ہیں جن کی آپ نے توثیق کر رکھی ہے. تو لہٰذا پاکستان کو اب یہاں پہ پاکستان کے اندر کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ عمران خان کو اندر رکھنا یا پاکستان تحریک انصاف کو دباتے چلے جانا پاکستان کے لیے مضر ہے. پاکستان کو نقصان ہوگا اس کا. یہ انہیں اگر کوئی تھوڑا بہت سیاسی فائدہ اس وقت نظر آ رہا ہے تو یہ کوئی زیادہ دیر نہیں چلے گا, مجموعی طور پر ملک کو نقصان ہوگا. تو جب پاکستان کے اندر جمہوریت چلے گی, مینڈیٹ ٹھیک ہوں گے تو تبھی معاملات آگے ٹھیک ہوں گے. لیکن حبیب صاحب اگر وہ آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ زیادہ دیر کی بنیاد پہ آپ سیدھے نہیں چل سکتے, زیادہ دیر اس طرح معاملات رہ نہیں سکتے, لیکن اگر وہ باہر آ جاتے ہیں تو پھر بھی معاملات یوں تو نہیں چل پائیں گے جس طرح لگ رہا ہے. آلدو شاید کوئی گرنٹر بیچ میں ریکوائرڈ ہو کہ جس طرح رانا ثناء اللہ بھی کہتے ہیں, بات کر چکے ہیں کہ باہر آ جائیں گے, سسٹم کو ڈی ریل نہیں کیا جائے گا, پروٹیسٹ نہیں ہوں گے, معاملات افہام و تفہیم سے چلیں گے, حکومت کو ٹائم بھی پورا کرنے دیا جائے گا. عادل صاحب یہ سسٹم کون سا ہے؟ یعنی آپ پہلے مینڈیٹ جو ہے عوام کی جو مرضی ہے اس کے خلاف کاغذ جاری کر لیں اور کہیں کہ اب یہ سسٹم بن گیا. یہ تو سسٹم نہیں ہے نا. ہم سب کو پتا ہے اس وقت پروگرام میں جتنے لوگ شریک ہیں, دانیال صاحب کو سب سے بہتر پتا ہے کہ اس الیکشن میں کیا ہوا ہے. یہ الیکشن میں عوام کی مرضی نہیں تھی. اس وقت جو اسمبلی متشکل کر کے آپ نے ہمارے سر پہ دے دی ہے, پاکستان میں بنائی گئی ہے اور اس سے طرح طرح کے قوانین پاس کرائے جا رہے ہیں, یہ عوام کی مرضی کے تابع اسمبلی نہیں بنی. تو لہٰذا اس کو کیسے سسٹم کہا جا سکتا ہے؟ لیکن سسٹم تو سامو یہی ہے پاکستان میں 75 ایئر سے, تمام ہی پولیٹیشین اس کے بینیفیشری بھی رہے ہیں ماضی میں. چلیں ہماری صاحب کیا لگتا ہے جو انٹرنل پریشر ہے ماضی میں بھی آتا رہا ہے, میاں صاحب 2 بار ملک سے باہر گئے, وہی بیرونی جو ہے سیاسی طور پر پولیٹیکل پریشر آیا, بینظیر صاحبہ جو ان کی واپسی ہوئی, مشرف صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ڈائیلاگ ہوا, تو یہ سارا ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں. کیا اس بار بھی یہی چیزیں ورک کریں گی, یہ جو ساری چیزیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں؟ مجھے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے دیکھا جو پرانی پلے بک کے تحت جب ایک سیاسی جماعت کو نکال دیا جاتا ہے کان سے پکڑ کے اقتدار سے, تو اس کو کچھ عرصے کے لیے صبر آ جاتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ جی اس کی باری جتنی بھی تھی جیسی بھی تھی وہ کچھ عرصے کے لیے ختم ہے. اب ان کو دوبارہ اس وقت باہر رنگ سے بیٹھنا ہے, اپنے آپ کو جھاڑیں, اپنے کپڑے شپڑے سے درست کریں اور دوبارہ تھوڑی پریکٹس کریں اور 1.5-2 سال بعد دوبارہ رنگ میں اتر جائیں اور اس وقت مقابلہ کر کے اپنا سیاسی حق حاصل کر لیں. اور یہ سارا فارمولا پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو پتہ ہے. انہوں نے اس کو آزمایا ہوا ہے, کئی بار آزمایا ہوا ہے. نواز شریف صاحب 2-3 مرتبہ رنگ سے باہر گئے, ہم نے دیکھا دوبارہ توانا ہو کر واپس آئے. سیاسی طور پہ انہوں نے اپنے کم بیکس کیے تو اس کی پریزیڈنس ہمارے پاس موجود ہے. پیپلز پارٹی ہم نے دیکھا کئی مرتبہ ان کو جب رنگ سے نکالا جاتا ہے وہ پھر آ جاتے ہیں. حالانکہ ان سب وارداتوں کے نتیجے میں سیاسی جماعتیں کمزور ہی ہوتی ہیں. میں اس میں بلیو نہیں کرتی کہ سیاسی جماعتیں کمزور نہیں ہوتی, ان کو کمزور کر دیا جاتا ہے. اس لیے ہم آج جو بھی سیاسی جماعتوں کی صورت شکل دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی ایک واٹر ڈاؤن اور بڑی ایک اسمال کیریکیچر ہے ان کا, جو آج سے 20-30 سال پہلے ان کی قوت تھی, ان کی صلاحیت تھی اور ان کا جذبہ تھا. ابھی میں آج یہ دیکھ رہی تھی جو ڈان نے بھی سٹوری چھاپی ہے کہ پاکستان جو ہے دنیا میں ان ممالک کی فہرست میں سب سے آگے ہے جن کے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے لاسز ہوئے ہیں. اور جو لاس ایسٹیمیٹڈ انہوں نے بتایا ہے وہ $1.62 بلین ہے. اور ہم اس وقت برما ہو جائے یا ہم اس طرح کے جو اور ممالک ہیں ان سے بھی
زیادہ ڈسفنکشنل ہمارا اس معاملے میں صورتحال ہے. ایسے بھی ممالک جہاں پہ جنگیں لگی ہوئی ہیں, جو نوجوان جو یہ سارے آئی ٹی کے سیکٹر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمارا ہمسایہ ملک ہے, وہ 120 بلین کی وہاں پہ انڈسٹری ہے ہماری, اللہ اللہ کر کے 10-12 بلین میں پہنچی تھی, وہاں بھی مسائل پیدا ہو گئے. جی آپ جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت بہت سارے ایسے زونز ہیں جہاں پہ کانفلکٹ ہے, جہاں جنگیں لگی ہوئی ہیں, جہاں لوگوں کے سروائیول کا معاملہ ہے, لیکن وہ ممالک سر فہرست میں نہیں ہے. سر فہرست کون سا ملک ہے؟ پاکستان ہے, جہاں پہ ایک قدرے فنکشنل, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہترین ڈیموکریسی ہے, ایک ہائیبرڈ نظام ہے, لیکن قدرے فنکشنل ایک طرز حکومت ہے. تو اس کا مطلب ہے نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے. ہمیں کوئی باہر کے دباؤ کی, ٹرمپ کے فون کی یا ٹویٹ کا انتظار نہیں ہے. ہمارے لیے جو یہ لاسز ہوئے ہیں اس نظام کی کو برقرار رکھنے کی جو قیمت ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, سیاسی قیمت سے زیادہ. اب یہ اس کی ایک باقاعدہ لٹرل قیمت ہے جو کہ کئی $100 کئی $100 ملین کی مد میں بڑھتا ہوا جا رہا ہے. سو یہ سب پریشر بھی ہے. اکانومی سب سے بڑا ایلیفنٹ ان دا روم ہے. اگر اکانومی سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی, اکانومی میں ہم سسٹینیبلٹی نہیں حاصل کر لیتے, اسٹیبلٹی حاصل نہیں کر لیتے, تو پولیٹیکل جو اس وقت پرابلم ہے وہ مزید بڑھتا جائے گا. کچھ وقت کے لیے ہم نے پولیٹیکل پرابلم کو بیک برنر پہ رکھ کے دبا کر طاقت سے ڈنڈے سے قابو میں کر لیا کہ ہم اکانومی ٹھیک کر لیں گے. نہ آپ سے اکانومی ٹھیک ہوئی, نہ آپ کا پولیٹیکل پرابلم سارٹ آؤٹ ہوا. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو لیوریج تھی کسی بھی سیاسی لیڈر کو جیل میں رکھنے کی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کے پاس 2-2.5 سال کا وقت ہوتا ہے, آپ نے وہ گوا دیا ہے. ایک شخص کو 1 سال سے زیادہ آپ نے جیل میں رکھ لیا ہے, چند اور ماہ رکھ لیں گے, اس سے زیادہ پاپولر لیڈرشپ کو نہیں رکھا جاتا جی. پھر آپ کو ان کو یا ملک سے باہر بھیجنا پڑتا ہے یا ان سے زبردستی معاہدے سائن کرانے پڑتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ who blinks first. مجھے ابھی تک نہیں لگ رہا کہ تحریک انصاف کے سربراہ نے بلنک کیا ہے. اگر انہوں نے ڈیل کرنی ہوتی اس سے پہلے کئی مرتبہ بہتر مواقع تھے جس کے تحت وہ ڈیل کر سکتے تھے. اب اگر عصر کے وقت انہوں نے آ کے روزہ توڑنا ہے اور اپنی سیاست کا کوئی اس حوالے سے انہوں نے نقصان کرانا ہے تو یہ سوللی ان کا فیصلہ ہوگا, جس کے بارے میں اگین ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کی سیاست ممکنات کا کھیل ہے. لیکن ہم ایک انٹیلیجنٹ گیس ضرور کر سکتے ہیں کہ اس وقت آ کر کوئی کسی معاملے کے اوپر کوئی جو اس وقت طاقتور ہے ان کی شرائط پہ مان جانا, اس کی پروبیبلٹی کم نظر آتی ہے کیونکہ انہوں نے بھی ہر حربہ آزما لیا ہے. وہ حربے کام نہیں کر رہے ہیں. $1.62 بلین کے جو ہمارے اوپر یہ ڈز پڑی ہے یہ کہاں سے آئے گی, یہ کون اس کو بدعویٰ کرے گا, کون اس کو کمپنسیٹ کرے گا, یہ وہ سوال ہیں جو پوچھنے والے ہیں ہمارے. لیکن اف کورس نہ ہمارے پاس اسپیس ہے, نہ ٹائم ہے, نہ کوئی اس کو جواب دے. ٹھیک ہے. دان صاحب کیا لگ رہا ہے جب مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو دونوں جانب سے کچھ مطالبات ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف تو 2 مطالبات پہ کھڑی ہے کہ جوڈیشل کمیشن اور قیدیوں کی رہائی. حکومت کا بھی کوئی مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے کیا ایسا کرے کہ حکومت بھی ریلیکس رہے؟ حکومت کا ممکنہ جو مطالبہ ہے وہ ہو کیا سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ مسئلہ جو ہے اس سے بہت بڑا ہے جو کہ آپ ذکر کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک امریکی فوج کے سربراہ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جو جنگ ہے وہ اسلام کی روح کی جنگ ہے, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے, پاکستان نے بڑی مشکلات کا سامنا کر کے اپنے آپ کو اس سے تھوڑا سا بچا کے رکھا ہے, کیونکہ جو یمن میں جنگ چل رہی تھی اور اس کو اسمبلی میں یہ قرارداد پاس کر کے انکار کر دیا سعودی عربیہ جیسے دوست کو, اور پھر اسی سعودی عربیہ کی جو جمع فوج تھی مسلمان ممالک کی بنیاد پر اس کا سربراہ جو ہے وہ پاکستانی جنرل ہی آخرکار جا کے بنا. تو یہ بڑی مشکل سے یہ ناپ تول کے پاکستان وقت نکال رہا ہے. لیکن جیسے جیسے جنگ جو ہے فلسطین والی بڑھتی اب سیریا تک پہنچ گئی ہے, اور جو ہم باتیں سوچ رہے ہیں کہ ایران کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ اسٹرائک ہوا ہے, اور اس طرح سے یہ جو ماضی کے طریقہ کار ہے وہ تمام ہٹا دیے گئے ہیں, اور مطلب the gloves have come off. تو جب کہ بین الاقوامی سطح پر جو اسلام کی روح ہے وہ پاکستان میں سمجھی جاتی ہے, میرے بقول نہیں, ان کے اپنے بقول. تو آپ کا کیا خیال ہے پھر اس ملک میں اس وقت جو وہاں کے جو اعلی کار ہیں جو ان کی زبان بولتے ہیں, تو یہاں پر تو اس وقت وہ سفید مطلب ہیٹ میں آیا ہوگا, وائٹ ہاٹ ہوگا اس وقت, اور وہ بالکل ہے. آپ دیکھیں جو نیوز ویک ہے, میں پڑھا تھا, مجھے بہت حیرانگی ہوئی اس بات کی دیکھ کے کہ جو وہ سلیمان صاحب تھے جو ریولوشنری گارڈ کے ہیڈ تھے جو کہ ایک ڈرون سٹرائک میں مارے گئے,
اور اس کا ٹرمپ صاحب بڑے فخر سے ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد ریٹیلیشن میں بھی اس کا ایک مسل اسٹرائک ایران نے کی ان کے بیسس کے اوپر, اس کے اوپر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا جو عمران خان صاحب ہیں. اور اسی طرح سے جو یہ آپ قاسم سلیمانی کا معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں, وہ اس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, جی وہ اشارہ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں صاحب کہہ رہا ہوں I don't need to mince my words, میں تو پہلے ہی مر کے بچا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تو ایک بہت بڑی کولڈ وار یا جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں, کیونکہ یہ طاقتیں جو ہیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر, جو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کانگریس میں جن لوگوں نے یہ خط سائن کیا ہے, میں نے خود تھوڑی سی ریسرچ کی انٹرنیٹ پہ, اور مجھے بار بار یہ چیز سامنے آئی کہ ان کانگریس مین سے جب پوچھا کہ آپ نے اس خط پہ کیوں سائن کیا جو عمران خان صاحب کو یا ہیومن رائٹس کے بظاہر حق میں تھا, تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ چائنا کو پاکستان میں گھسنے سے عمران خان روکے گا. یہ بھی ایک پہلو ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرا پہلو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. تو یہ آخرکار جو پاکستان ہے یہ پھر سے مرکز بنتا جا رہا ہے پاکستان کے جو بین الاقوامی سٹینڈنگ ہے اس کی, اور اس کے درمیان میں یہاں پر جو نشاندہی ہے وہ ہماری عوام تک کسی نے پہنچائی ہی نہیں ہے کہ یہاں پر اصل میں کس چہرے کے پاس کے پیچھے کیا ہے. اور اگر میں اس میں تفصیل میں جاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے, آپ کو پسینہ آ جائے گا. اور میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ دیکھیں جان اللہ کو دینی ہے کوئی بات نہیں, لیکن جو حقیقت جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کھیلے جانا والا ہے اور جو اگلے 4 سال ہم نے فیس کرنا ہے, اس کی بالکل کھل کے بات ہونی چاہیے, اور پھر جو فیصلہ کرتے ہیں کریں. ٹھیک ہے, مطلب ایکسٹرنل آپ بتا رہے ہیں خاصے پریشرز ہیں پاکستان کے اوپر, جو ریجن کی صورتحال ہے, مسلم امہ کی صورتحال ہے, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انٹرنل ہارمنی جو ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. چلیں ابھی ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک کے بعد ریاض گل صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اور تھوڑا پارا چنار کی صورتحال کو ڈسکس کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اب ذرا پارا چنار کی صورتحال ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک طویل ٹائم لگا حکومت کو وہاں پر جو ہے قیام امن کو بحال کروانے کے حوالے سے, مذاکرات ہوتے رہے, بالآخر جو ہے معاہدہ بھی طے پایا, لیکن آج جو وہاں پر ہم نے دیکھا قافلے نے جانا تھا, اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر جو ہے اور جو وہاں پر انتظام ہے ان پر ہی فائرنگ ہو گئی ہے. اس ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ حالات وہاں پہ تھوڑے کشیدہ ہیں, اس پر ذرا ڈسکس کرتے ہیں. امتیاز گل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. امتیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا لگ رہا ہے کہ حکومت, ریاست اور ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ کے پی کی حکومت سب آن بورڈ تھے, مل کر ایک معاہدہ ہوا, لیکن اس پہ عمل نہیں ہو پایا. اس میں ظاہر ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس صوبے میں امن و امان نہیں چاہتے ہیں. اس میں بیرونی عناصر بھی ہو سکتے ہیں, اندرونی عناصر بھی ہو سکتے ہیں, اور خاص طور پہ اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں جتنی بھی سیاسی کمزوریاں ہیں, چاہے وہ بلوچ علیحدگی پسند ہیں, چاہے پی ٹی ایم ہے پشتون تحفظ موومنٹ, چاہے طالبان ہیں ٹی ٹی پی, یا پھر مختلف ہمارے مذہبی اقلیتوں کے دھڑے ہیں, یا پھر انتہا پسند گروہ ہیں, یہ سب ایک لحاظ سے فالٹ لائنز ہیں پاکستان کی, اور شیعہ سنی فساد مثال کے طور پہ. تو ہمارا دشمن بڑی باقاعدگی سے, بڑے مؤثر انداز میں ان تمام امور کو وقتاً فوقتاً استعمال کرتا ہے. ظاہر ہے بہت عرصے سے یہاں پہ سرمایہ کاری ہوئی ہے, چھوٹے گروہوں میں جو کچھ پاکستان کے اندر جن کے سربراہ موجود ہوں گے, کچھ کے ڈانڈے باہر ملتے ہوں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں جو کچھ کرم میں ہوا ہے تو بالکل ایک ڈیلیبریٹ جان بوجھ کے یہ کام کیا گیا ہے کہ تقریباً 3 ہفتے لگے ایک امن معاہدہ کرنے میں, اور اس کے باوجود اس نوعیت کا واقعہ ہو گیا ہے. تو یہ ایک شرارت ہے, دہشت گردی کی کوشش ہے, پاکستان میں جو امن و امان کی کوششیں ہیں ان کو خراب کرنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے حبیب صاحب, ایک تو ہم نے دیکھا کہ تھوڑا ڈیلے بھی کیا گیا, وفاقی حکومت ہو, کے پی کی حکومت ہو, پولیٹیکل معاملات میں الجھے رہے, تاخیر سے وہاں معاملات کو جو ہے انیشیٹ کیا گیا, چلیں بالآخر امن معاہدہ ہو گیا. تو ابھی کیا ریزنز لگ رہی ہیں کہ وہاں پر اس طرح سے جو ایگزیکیوشن ہے وہ نہیں ہو پائی؟
دیکھیے جو ابھی امتیاز گل صاحب نے جس طرح تجزیہ کیا پاکستانی سوسائٹی کا، اور یہ بالکل درست تجزیہ ہے، اور اس کو اگر آپ چھوٹے فارم میں دیکھیں یا کسی کلاسیکل شکل میں دیکھنا ہو تو آپ کرم میں اور کرم میں دیکھ سکتے ہیں کہ پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے، اور وہاں پہ گرد و نواح کی آبادیوں کا آپس میں تعامل کیسا ہے اور آپس میں کیسی ان کے تعلقات ہیں۔ لیکن اس سے ایک سبق ہمیں ضرور ملتا ہے، لیکن وہ ہم سیکھیں گے نہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس پورے ترازے کی تہ میں ایک زمین کا مسئلہ ہے، اور زمین کا مسئلہ لٹکتا ہوا اس حد تک آن پہنچا ہے کہ جب آپ نے زمین کا مسئلہ حل نہیں کیا تو وہ قبائلی بنا، پھر قبائلی سے نکل کے وہ مسلکی بنا، پھر وہ حق و باطل کی جنگ بن گیا، پھر اس کے اندر ہمارے ریاستی ادارے انوالو ہو گئے، پھر اس کے اندر سیاستدان انوالو ہو گئے، اور آج تک ہم اس مسئلے کو الجھائے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تو ڈیجیٹل میڈیا کی دین ہے کہ آج ہم اس مسئلے کے بارے میں کسی حد تک بہتر طور پر آگاہ ہیں، ورنہ امتیاز صاحب مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر پہلے بھی ایک دفعہ ایسی صورتحال ہوئی تھی کہ پارا چنار کے لوگوں کو افغانستان کے اندر سے چکر لگا کر پاکستان آنا پڑتا تھا۔ تو آپ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سارے مسائل، وہ جسے کہتے ہیں نا سٹچ ان ٹائم سیوز 9، وہ والی کیفیت ہے کہ ہم نے ہر کام اتنا دیر کر دی ہے کہ اس کو ٹھیک کرتے کرتے ہم چیزوں کو مزید بگاڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اصل مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے اور ہم سمپٹومیٹک ریلیف ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اب لیکن بہرحال یہ توقع ہے کہ اب چونکہ وہاں کے عمائدین بیٹھے ہیں، حکومت بیچ میں ہے، تو مشکل ہوگی اس معاہدے کی امپلیمنٹیشن میں، مشکل ہوگی۔ بہت سارے دیگر عناصر آئیں گے، بہت سارے ویسٹڈ انٹرسٹ اس علاقے میں ڈیولپ ہو چکے ہیں جو اس لڑائی کا نتیجہ ہے۔ تو اس لڑائی کو ختم ہونے میں ٹائم لگے گا، لیکن اگر حکومت اس پہ فوکس رکھے، پولیٹیکل لوگ اس کو ڈرائیو کریں تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، سی ایم نہیں گئے وہاں پہ، وزیر داخلہ نے جانا تھا، موسم خرابی کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے، گورنر جو ہیں وہ نہیں گئے، گورنر سندھ نے اعلان کیا کہ وہ جائیں گے، وہ بھی نہیں گئے، تو کیا اس کو مس ہینڈل کیا گیا کہ ٹائملی جو حکومتیں ہیں انہوں نے ایکٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے جو معاملہ ہے بڑھ گیا ہے؟ دیکھیں مس پلیس پرائیورٹیز تو ہیں، یہ تو بڑی صاف صاف بات ہے، اور وہ چلڈرن آف دا لیسر گاڈ والی اگر ہم بات کریں تو ہمیں پاکستان کے اندر چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ اشرافیہ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، جتنے بھی امپورٹنٹ پاور پلیئرز ان کو لگتا ہے کہ اگر پاکستان ہے نا تو وہ صرف وہی ہے جو پنجاب کے کچھ اربن ایریاز یا دوسرے صوبوں کے چند چیدہ بڑے شہر جہاں پر جو ہمارا فوکس ہونا ضروری ہے، باقی جو آؤٹ اسکرٹس پہ پاکستان ہے وہ پاکستان ہے ہی نہیں، یا وہ پرائیورٹی کے اوپر ان کا مسئلہ ہے نہیں۔ اس میں میڈیا کو بھی شامل کرتی ہوں، ہم میں سے کتنے لوگوں نے اتنی تندہی سے پروگرامز کیے ہیں پارا چنار کے اوپر جو جیسا کہ حق تھا اس کو کرنے کا، اور مجھے پرسنلی افسوس اس بات کا ہوا کہ 100 سے کے قریب بچے جو ہیں، 126 کا ڈیٹا کوٹ کیا ہے وہاں پہ جو آفیشلز ہیں، وہ جان سے چلے گئے، اور ان بچوں کا کوئی مسلک نہیں تھا۔ یہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے ہے کہ جو بچہ ہے جو کہ ایک اسپتال میں ایک انکیوبیٹر میں پڑا ہے، اس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، اس کا نہ کوئی مسلک ہوتا ہے، اس تک دوائیاں نہیں پہنچی، اور کسی کے دل پہ ایک منٹ کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ان بچوں کو بچا لے، چاہے وہ کراس دا بورڈ کسی بھی مسئلے سے تعلق رکھنے والے علماء کرام ہوں، وہاں کے معاہدین ہوں، وہاں کے وہ لوگ جو اس پورے مسئلے کے بیچ میں who are involved in the heart of this matter، کسی ایک کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی رحم نہیں آیا کہ ان بچوں کو مرنے سے ہم بچا سکتے ہیں اگر ہم اس کا جلدی حل نکالنے۔ ایوری ون ٹوک اٹس ٹائم، کئی ہفتے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پورے پاکستان سے ان کا رستہ کٹا رہا، بچے مرتے رہے، لیکن چلے ان کی جو زمینیں ہیں وہ تو قائم رہی، ان کے جو جھگڑے ہیں وہ تو قائم رہے، ان کی دشمنیاں تو قائم رہی، بچے کیا ہے دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں، اگر مر بھی گئے 150 کے قریب تو کیا پاکستان جیسے ملک کے اندر ہوا کرتا ہے۔ لیکن مجھے خاص طور پہ افسوس ہوا کہ اس دوران جو علماء کرام کا خاص طور پہ جتنا اگریسو اور آگے بڑھ کے کردار ہونا چاہیے تھا اس طرح سے ادا نہیں کیا گیا ہے، اور جلدی انٹرونشن ہونی چاہیے تھی، ہمارے علماء کرام کی بھی، ہماری سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کی بھی، ہمارے پولیٹیکل جتنے بھی اکراس دا پارٹی اس کا ایک رسپانس جانا چاہیے تھا۔ یہ وہاں پہ انسانی جانوں کا، بچوں کا، اسکولوں کا، جنرل ویل بینگ کا، جنرل سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، لیکن ہم نے اس کو ترجیح نہیں دی، اور ان میں واپس آ کے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم ہو، دیگر پولیٹیکل معاملات ہو، اسلام آباد کی جانب مارچ کرنا ہو تو صوبائی حکومت سر جوڑ کر بیٹھی ہوتی ہے، وفاقی حکومت بیٹھی ہوئی تھی کہ روکنا کس طرح ہے، لیکن جو عام آدمی اس کی فکر نہیں تھی۔ دان صاحب ابھی آپ ایکسٹرنل جو چیلنجز ہیں پاکستان کو اس کی بات کر رہے تھے، لیکن انٹرنل جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پر ابھی تک کہہ لیں کہ اس طرح سے حکومتوں کی توجہ نہیں ہے، وہ صوبائی حکومت ہو کہ مرکزی حکومت ہو، اس طرح سے اس کو حل کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہی۔
یہ جو ہمارا مخالف ملک ہے جو انڈیا ہے، اور اس کے جو اس وقت ریجنل عزائم ہیں، اور جو یہ گلوبل اپنی ریچ جو ہے یہ ظاہر کرتا جا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ آگے چلنا چاہتا ہے، اور کسی قسم کا کوئی ان کو پرواہ نہیں کسی قانون کی، کسی انٹرنیشنل ڈکٹم کی. تو اس طرح سے اگر آپ یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے اور یہ ان کے جو آپس میں ربط اور تعلق ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ پارا چنار میں ہو یا بلوچستان میں ہو، یہ سب یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ اس کے پیچھے ان کا ہاتھ مختلف مواقعوں پہ ثابت ہوا ہے. یہ نہیں کہ صرف الزام رہا ہے. اور اب یہ دنیا میں بھی یہ ہو رہا ہے، اور دنیا جو ہے وہ بجائے ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے، وہ اس طرف آ رہی ہے. یعنی جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو کہا، تو یہ پاکستان میں یہ مجھے بہت خوف آ رہا ہے اس بات کا، اور یہ بات صاف صاف ہونی چاہیے کہ کون کس کے پیچھے کیا چیز ہے. اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت سارے لوگ جو اس وقت خفا ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ فارمیٹیو ڈیز کی باتیں بتاتے ہیں، آ کے ٹی وی پہ بتاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، انہوں نے سپارہ اٹھایا ہوا ہے. اور ہم کیسے نہ ان کو بلیو کریں. میں نے خود جو تحقیقات کی اس میں یہ معلوم پڑا کہ ان کو جو ہے فنڈنگ کہاں سے ملتی رہی ہے. بہت دفعہ میں نے ٹی وی پہ آ کے کہا وہ کیس کیوں دبا دیا گیا، وہ غائب ہو گیا سارا. سو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شواہد ہیں اور یہ چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ وقت ہمیں آنا ہے، کیونکہ جو کچھ باہر کی دنیا میں ہوا ہے وہ بہت جلدی آپ کو وزٹ کرنے والا ہے. آپ کو یہ جو ایپیکس کمیٹی اجلاس میں پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کون کون سے مالک انوالو ہیں، ان کو معلوم ہے کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے. امجد صاحب یہ بتائیں کہ 3 اطراف سے جو پارا چنار ہے، قرم ایجنسی، ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو نہ تحقیقات ہے، نہ مطالعہ ہے، نہ ان کو اندازہ ہے. انہوں نے ایک اکاؤنٹنٹ کو فورن منسٹر کر کے بٹھایا ہوا ہے جس نے پہلے اکانومی کا ستیہ ناش کیا، اور یہ بالکل جو ہے ان ایکوپڈ ہے اس چیز کو مینج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب، 3 اطراف سے پارا چنار کے قرم ایجنسی کے افغانستان ہے، کیا یہ کوئی بیرونی بھی سازش ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ حالات کو خراب کیا جا سکے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں ایک ٹسل پچھلے کچھ ٹائم سے ان ایشوز پہ بھی چلتی رہی ہے، تو اس کو مزید ایگریویٹ کرنے کے لیے وہاں پہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوں. جی میں نے پہلے سیگمنٹ میں یہی بات کی ہے کہ بیرونی عناصر ہیں، اور وہ ظاہر ہے پاکستان میں جو بھی کمزوری ہوگی اس کا فائدہ اٹھائیں گے. یہ ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے وزرائے اعلیٰ، بس اللہ کا ایک عذاب ہے جو ہم پہ مسلط ہے، جن کو اتنے اس نوعیت کے حساس معاملات کی سمجھ بوجھ ہے نہیں ہے، اور انتشاری ٹولہ فسادی اور لشکر کشی اور نامعلوم. کل بھی ایپیکس کمیٹی میں بھی یہ باتیں ہوئیں. دراصل جو بھی پاکستان کے فیصلہ ساز ہیں، پالیسی ساز ہیں، انہیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ لوگ جن کی وجہ سے قرم میں یا وہ لوگ جو قرم میں تنازع کا سبب بنے ہیں، وہ ہیں حقانی نیٹ ورک کے لوگ، حقانی نیٹ ورک کے پاکستانی سپورٹر، پاکستانی خیرخواہ، جو کہ مختلف علاقوں میں آ کے آباد ہوئے ہیں اسلحے سمیت. قرم میں کم از کم 2000 بنکرز ہیں. قرم میں جتنے یہ والے لوگ ہیں جو کہ مختلف جہادوں میں بھی شریک رہے ہیں، چاہے وہ شیعوں کا جہاد تھا یا شام کا یا پھر افغانستان کا، راکٹ لانچرز ان کے پاس ہیں، راکٹ پروپیل گرینیڈ ان کے پاس ہیں، ہیوی آرٹلری ان کے پاس ہے. تو یہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ محض ایک بڑے افغان گروپ کی خوشنودی کے لیے آپ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں ان لوگوں سے جو اس افغان گروپ کے ماننے والے، چاہنے والے ہیں. تو جب تک یہ رابطے نہیں کٹیں گے اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا جس کا سامنا ہمیں آج کرنا پڑا ہے. تو معلوم نہیں کہ یہ جان بوجھ کے یہ حالات پیدا کروا رہے ہیں یا پھر انہیں اس معاملے کی خبر نہیں ہے. ایک انتہائی سنجیدہ، انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، اور اس کا واحد علاج محض ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی میں پنہا ہے کہ جب تک ان کو یہ آئیڈیا نہ ہو کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے رہے ہیں گزشتہ 40 برسوں سے، وہی انہی لوگوں کی چھتری تلے وہ لوگ رہ رہے ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کا سبب بن رہے ہیں. تو آیا اس 40 سالہ پرانے گروہ کے جو تعلقات ہیں وہ اہم ہیں، یا پھر ان لوگوں کا کلا کما کرنا ضروری ہے جو افغان گروہوں کی سرپرستی میں ان کی چھتری تلے پاکستان کے مختلف علاقوں میں انہوں نے قتل و غارت گری کا، عدم استحکام کا سلسلہ شروع کیا ہے. وہی سہولت کار بھی بنے ہوئے ہیں پاکستان میں عدم استحکام کے، اور جو آج قرم میں ہوا ہے وہ اس کا بہت واضح ایک ثبوت ہے. اشارہ ہے، بالکل آپ ٹھیک ہے. چلے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کا سلسلہ جاری رکھیں گے.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हुकूमत का दावा है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि इकॉनमी में बेहतरी आ रही है, इन्फ्लेशन रेट नीचे आ गया है, शरह सूद जो है वो कम हो गई है और इसके जो असमरात हैं आवाम तक भी पहुंचना शुरू हो गए हैं, लेकिन हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो उस पर हुकूमत के मौक़िफ़ से उस तरह से कह लें कि राज़ी दिखाई नहीं दे रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौक़िफ़ रहा है कि एक आम आदमी तक अभी तक समरात नहीं पहुँचे। तो इकॉनमी के जो फिगर्स दिखाई दे रहे हैं कब पास ऑन होंगे एक आम आदमी तक? दाल साहब, क्या लग रहा है? हुकूमत का दावा है कि बेहतरी आ रही है इकॉनमी में, लेकिन एक आम पब्लिक, एक आम आदमी तक अभी तक उसके समरात नहीं पहुंचे। समरात नहीं पहुंचे जी, ये इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ ना कुछ स्टेबलाइजेशन हुई है, लेकिन वो स्टेबलाइजेशन एक आई वॉश है, वो एक स्मोक स्क्रीन है, एक पर्दा है जिसके पीछे असल जो इरादा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो अब आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होना शुरू हो गया। ये आप इस बात को मत रद्द करिएगा कि अगर उड़ान को अनाउंस करने के, इकोनॉमिक प्लान अनाउंस करने से एक दिन पहले एक अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस फाइनेंस मिनिस्टर साहब जाके करते हैं, जिनका अपना प्लान 14 अगस्त को अनाउंस होना था वो मुलतवी कर दिया गया, और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उड़ान के लॉन्च के एक दिन पहले वो तमाम नुकात आउटलाइन करते हैं जो उनके 14 अगस्त वाले प्लान में थे, जो कि अनाउंस नहीं हो पाया बावजूद तमाम धूमधाम की। तो वो डार साहब को भेज दिया गया। तो इसलिए जो स्टेटस को की फोर्सेस है बजरिया डार साहब, वो असरअंदाज होकर पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ग्रोथ में कन्वर्ट करने से स्टेटस को तरजीह दे के रोक रहे हैं। और सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने क्या करना है। अगर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल इकोनॉमीज की तर्ज पे अपना ग्रोथ पैदा करनी है, जैसे वियतनाम ने की, जैसे बांग्लादेश ने की, जैसे बेशुमार मुल्कों ने की, इंक्लूडिंग इंडिया, तो वो उससे वहां पर जाने, क्योंकि वहां यहाँ पर एक अशरफिया का हिस्सा है जो कि माजी के पाकिस्तान की मईशत की तबाही का फायदा उठाती रही है। उसमें डार साहब जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो कहते हैं कि हम सिर्फ अपने असासे बेच के मजीद फॉरेन एक्सचेंज लाकर वो लुटा दें, मजीद लुटा दें तो 4-5 साल निकल जाएंगे, हम कुछ भी ना तब्दील करें, जबकि वो रास्ता हमें बार बार IMF के पास लेके गए। तो इसलिए अब हम आप तैयारी करें कि ये जो अपना सेक्रेटरी नहीं बदल सकते थे कल तक एहसन इकबाल साहब, या लख्त वो सेंटर स्टेज पे आके तो अब अपना पाकिस्तान को उड़ाने का बता रहे हैं, जो कि पीडीएफ के जमाने का प्लान है। और ये जुलाई की 30 तारीख को ये फिर अनाउंस हुआ था। आप जाके लोगों देखने प्लान की, उसको झाड़ झूड़ के तो इन्होंने आके प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो 14 अगस्त वाले को खत्म करना था। तो ये जो इनकी अंदरून लड़ाई चल रही है, जो आपको अभी शायद नजर नहीं आ रही, बिजनेस रिकॉर्डर में बड़ा डिटेल में आर्टिकल भी आया इसके ऊपर, इसके असरात जब आप सब बाकियों को कह रहे हैं कि आप मुसाके मईशत के ऊपर आके तो दस्तखत करें, जब आपके अंदर ही इत्तेफाक नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपकी सिमत क्या है, वो तमाम चीजें जो 14 अगस्त के प्लान में थी उनका जिक्र भी नहीं है ये उड़ान वाले प्लान में। तो इन्होंने मतलब एक नया जो है वो प्लान आप कह रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने जिसका अनाउंसमेंट किया है। आखिरी जुमला, जो गुर्बत की सतह है उसमें 13 मिलियन और लोग शामिल हो गए, हमारा 25% पे चले गया, ये वर्ल्ड बैंक की फिगर है। और हमारी जो ग्रोथ है स्टेटस को के तमाशों की वजह से वो 0.92% आई है, जो पिछले साल जब सबसे बुरा साल था उस वक्त भी वो 2.23 थी, यानी इससे दुगनी से ज्यादा थी जो इस साल आई है। तो आपका खसारा जो है बजटरी वो 400 अरब तजावज कर गया, और 2 महीने बाद आपकी IMF आ रही है, जो कि पहले एक इमरजेंसी मिशन ले आई थी कि सही सूखने से पहले कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ये सारा का सारा गलत हो रहा है। तो आपने ठीक है हबीब साहब, क्या लग रहा है आपको कि एक तो हुकूमत जो है वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुज़ाकरात शुरू होने के पीछे इकॉनमी जो है कुछ बेहतर हुई, जिसका नतीजा है कि मुज़ाकरात भी शुरू हुए, हुकूमत कुछ स्टेबल दिखाई दे रही है, जो डिफ़ॉल्ट का खतरा था वो भी टल गया है। क्या वाकई जो इकॉनमी है वो ट्रैक पे आ गई है, बेहतरी की जानिब गामज़न है? आप कैसे देख रहे हैं इसको? एक तो ये है कि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते मुझे तो ये पता है कि दुनिया भर में जिस मुल्क ने भी IMF का प्रोग्राम लिया है और उसके बाद अगर वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करता और महज उसी प्रोग्राम के इन चीज़ों को छोड़ के बस अपनी अकाउंट्स की बुक सीधी करता रहता है, तो उसके यहाँ थोड़ी देर के लिए आपको ये स्टेबलाइजेशन नज़र आती है। ऐसा लगता है कि आपका जितने जो आपके डेफिसिट के नंबर्स हैं वो कम हो गए हैं और आप थोड़े से नंबर्स में इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके जो 2 मंतकी नतीजे होते हैं, वो एक होता है कि ग्रोथ आपकी नहीं होने से हो पाती, और दूसरा ये है कि गुर्बत में इजाफा होता है। और पाकिस्तान के अंदर ये दोनों चीज़ें, अभी जैसे दानियाल साहब ने भी नंबर्स कोट किए, बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है। और ख़ास तौर पर आपकी जहाँ प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे तो नंबर्स और भी नीचे हैं। अगर इसको कंजम्पशन को एक तरफ करके खालिस्तान अगर प्रोडक्शन के नंबर्स निकाले जाएँ तो वो तो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ जो आइंदा चलते हुए जो मामलात हैं वो ठीक नहीं, वो ख़राब होने हैं। और
बल्कि जो उड़ान प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को पे तो आप बात करके इसको मुझे लगता है कि वैलिडेट कर रहे हैं। ये इसमें क्या चीज़ है ऐसी जिसके ऊपर बात करनी चाहिए? एक बच्चे को कहें कि अगले 10 साल का, जिसने FA में इकोनॉमिक्स पढ़ी हो उसे कहें, बल्कि इकोनॉमिक्स भी ना पढ़ी हो, उसमें कॉमन सेंस हो, उसे कहें कि आप ये अगले 10 साल को पाकिस्तान के लिए कुछ बनाएं, तो वो जो बनाएगा वो उड़ान प्रोग्राम है। इसके अलावा तो उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें डिटेल्स नहीं है, उसमें कैसे क्या करना है। ये कह देना कि हम 60 अरब तक अपनी एक्सपोर्ट ले जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? आप तो 400 मिलियन बढ़ा दें तो बड़ी बात है। अभी जैसे मारिया बात कर रही थी, इंटरनेट की सूरत हाल ये है कि इंटरनेट की वजह से दुनिया में जो इंटरनेट जिसमें बात हो रही है कि ये बुनियादी हुकूक में शामिल है, उसका गला घोंटते चले जा रहे हैं और उसके नतीजे में $1.5 अरब गंवा बैठे हैं। तो आप इस तरह इकोनॉमी चलती है। ये जितने लोग भी हैं ये इकोनॉमी के नाम पे पाकिस्तान के साथ मजाक कर रहे हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी इन लोगों के हाथों में निहायत गैर महफूज है। ठीक है अमर साहब, एक तो आपने अभी पहले नुआखानी की कि किस तरह IT सेक्टर, इंटरनेट की बंदिश, प्राइम मिनिस्टर IT सेक्टर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो इकॉनमी है इस पर क्या तबसरा करेंगी आपके? कैसे ये जो फिगर्स आ रहे हैं जो हुकूमत दावा कर रही है, कितनी रियलिटी है इसमें? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछा जी। देखें, मैं इकोनॉमी नहीं जानती इतनी ज़्यादा, ना मैंने उसके बारे में पढ़ा है, ना वो मेरी एक्सपर्टीज़ है, पर मैं मोटा मोटा हिसाब ज़रूर जानती हूँ कि कोई भी ऐसी कौम जिसमें आप मिडिल क्लास या तनख्वाहदार तबके से टैक्स ले लेके जब उसकी कमर तोड़ देंगे और इस मुल्क की अशराफिया से टैक्स नहीं लेंगे, इस मुल्क की ट्रेडर क्लास से टैक्स नहीं लेंगे, ज़रूरी टैक्स उस तरीके से नहीं लगाएंगे जिस तरह से वसूल करना चाहिए है, और इस मुल्क का तनख्वाहदार तबका जो आप हैं, मैं हूँ, इर्द गिर्द हमारे ज़्यादातर लोग वही हैं, और हमें टैक्स कर करके 40%, 50% जो है इस मुल्क के अंदर जो लोग हैं वो टैक्स ना दें और सिर्फ हम दें, तो वो कौमें तरक्की नहीं कर सकती। मैं बजाते खुद ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि हाई अर्निंग ब्रैकेट के अंदर थे। टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसकी वजह से वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। जब आप अपने मुल्क के अंदर लोगों के लिए जायज़ तरीके से सरकार नौकरी के ज़रिए पैसा कमाना हराम कर देंगे, उन पे टैक्स लगा लगा के उनकी जो मत मार देंगे, तो फिर ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? मेरा तो भाई सीधा सीधा यही मसला है। दूसरा ये कि आपने जब आपके पास कैपेसिटी इतनी हो कि आप अपने ही सेट किए हुए इंटरनल FBR के टारगेट्स मिस करें, एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, मुसलसल आप मिस करते जाए, हर कुछ महीने बाद एक नया टारगेट रखे, कुछ अरसे बाद उसे भी मिस कर दे, तो आपकी कैपेसिटी के सीरियस इश्यूज हैं। जो आपने ये 5 E's अनाउंस किए हैं अपने इस उड़ान प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर तो बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, फॉरेन पॉलिटिक्स है, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आप कैसे इंश्योर करेंगे जब आपसे एक सिंपल काम जिसमें आपका अपना सेट करदा टैक्स का टारगेट है वो आपसे अचीव नहीं होता है, तो सीरियस कैपेसिटी इश्यूज। और मुझे लगता है कि वही लोग जिन्होंने मिलके ये गिरहें लगाई हैं, बड़ी मेहनत से लगाई हैं, ओवर द पीरियड ऑफ डेकेड्स लगाई हैं, हमारी उनसे तवक्को है कि वही लोग इन गिरों को खोलेंगे। तो ऐसा क्या नया करेंगे ये लोग जिसकी वजह से वो उस निज़ाम को जिसको बड़ी मेहनत से बिगाड़ा है उसको ये ठीक कर लेंगे? ये मुझे समझ में नहीं आती भाई। ठीक है, मतलब आप ये कह रही हैं कि इतना आसान नहीं है इन चीज़ों को ठीक करना है। हुकूमत के जो फिगर्स आ रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, ये सिर्फ अभी तक ज़ुबानी जमा, कोई कांस्टेंट जो है वो पॉलिसी भी अभी तक हुकूमत की जानिब से सामने नहीं आई। बारहा उसमें हम देखते हैं कि तब्दीली आती रहती है। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।